کے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، موازنہ کیجئے تو آپ کو لگے گا کہ دوسروں کی عیدوں میں شراب پیا جاتا ہے، مستی کی جاتی ہے، ناچ گانا کیا جاتا ہے، ڈھول باجا کیا جاتا ہے، تماشے ہوتے ہیں، چلا پکار ہوتا ہے، سڑکیں خراب کی جاتی ہے، رنگ پھیلایا جاتا ہے، کپڑے گندے کیے جاتے ہیں، اور چہرے پہچان میں نہیں آتے کہ یہ بندہ کون ہے۔ نہ بھائی پہچان میں آ رہا، نہ بہن پہچان میں آ رہی۔ اچھا، مست ایسے رہتے ہیں شراب کے اندر دھن کہ کسی کے اوپر بھی دست درازی کرتے ہیں، کسی کی بھی عزت سے کھیل لیتے ہیں، اور پھر اوپر سے سلوگن کہتے ہیں کہ برا نہ مانو۔ وہ جو بھی آگے کہتے ہیں، آج یہ ہے، آج یہ دن ہے، برا نہ مانو، یعنی کچھ بھی کر جاؤ۔ ایک طرف ہماری عید ہے جس میں ایک سلیقہ ہے، جس میں ایک تہذیب ہے، جس میں ایک تمدن ہے، جس میں ایک کلچر ہے، جس میں ایک روحانیت ہے، ایک اندر بھی روحانیت محسوس ہو رہی ہے، اور چہروں اور کپڑوں اور ان کے آب و خد و خال سے بھی خوشیاں ظاہر ہو رہی ہے کہ واقعی یہ عید ہے جو ڈسپلین اور جو امن، جو شانتی، جو تہذیب مذہب اسلام سکھاتا، اپنی عیدوں کے ذریعے سے آپ کو بقیہ دھرموں میں یہ چیزیں نہیں ملے گی۔ یہ ایک پیغام ہے امت کو یا پوری دنیا انسانیت کو کہ یہ ہے مسلمان، یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ ہے شریعت۔ اس شریعت کا، اس اسلام کا لوگ اس طرح مظاہرہ کرتے ہیں۔ عید کے دن آ کے راستوں سے جاتے ہوئے حکم کیا، کہو کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کیا مطلب ہے؟ یہ صدا بلند کرو، ہر راستوں پر، ہر گلی کے کناروں پر، ہر چوراستوں پر، مسجد میں داخل ہو رہے تب بھی، مسجد سے جا رہے تب بھی، کبھی بلند آواز سے کبھی آہستہ سے۔ یہ تکبیر کیوں بولنے کا حکم دیا گیا؟ اس لیے کہ بندگی کے لائق ایک ہی ذات ہے، یہ اعلان کر دیا جائے۔ پوجا کے لائق ایک ہی ذات ہے، وندنا اور پرارتھنا کے لائق ایک ہی ذات ہے، یہ سر عام ہر جگہ اعلان کیا جائے۔ اس لیے ایک ایسا ماحول بنایا جاتا ہے، اس لیے تکبیر کا حکم دیا جاتا ہے۔ تکبیر صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہے کہ آپ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، بلکہ یہ ایک بغل ہے جو بجا دینا ہے چاروں طرف، ایک نعرہ ہے جو چاروں طرف لگا دینا ہے۔ اسی کی دعوت، اسی اللہ کی دعوت، اسی کی کبریائی، اسی کی بڑائی، اسی کی بندگی۔ مانگیں گے تو اسی سے مانگیں گے، جھکیں گے تو اسی کے سامنے جھکیں گے، بڑائی کریں گے تو اسی کی بڑائی بیان کریں گے۔ یہ ایک ایسا نعرہ ہے، یہ ایک ایسا نغمہ ہے کہ انسان نے عید کے دن لگانا ہے۔ دونوں عیدوں میں یہ نعرہ لگایا جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا مطلب ہے؟ یہ اعلان ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دے دیا جائے کہ قرآن اترا رمضان مبارک کے مہینے میں، آج عید ہم اس خوشی میں منا رہے کہ ہدایت نامہ اتر چکا، ایک مینیول آ چکا، ایک گائیڈ بک آ چکی، ایک دستور آ چکا، ایک قانون آ چکا۔ اے لوگو، آؤ اس کو فالو کرو، آؤ اس کے طریقے پر چلو۔ یہ قرآن ہے جو تمہیں صحیح رہنمائی کرے گا، یہ قرآن ہے جو تمہیں صحیح رہبری کرے گا۔ اس کے علاوہ جو بھی تم راستہ اپناؤ گے وہ تمہیں دلدل میں لے جائے گا، وہ تمہیں گمراہی میں لے جائے گا، وہ تمہیں بھٹکا دے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ یہ نعرہ ہے کہ اس کے علاوہ جو بھی تم کلچر اپناؤ گے وہ قبول نہیں کیا جائے گا اللہ کی نظر میں۔ اے لوگو، جس کو تم ایشور کہتے ہو، جس کو تم گاڈ کہتے ہو، جس کو تم لارڈ کہتے ہو، جس کو تم بھگوان کہتے ہو، جس کو تم پرماتما کہتے ہو، یا جو بھی نام سے تم پکارو، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے سب سے بڑا پیغام عید کا یہ ہے کہ بندہ ایک جذبہ لے کر کے اٹھے کہ میں اسی کا نعرہ بلند کروں گا، اسی کی بڑائی بیان کروں گا، اسی کی دعوت دوں گا۔ یہ قرآن سب کے لیے ہے، اس لیے اعلان کیا جاتا ہے، کبھی مائک میں، کبھی راستوں پر، کبھی راستے سے آتے ہوئے جاتے ہوئے، اللہ اللہ بڑا ہے،
اللہ اکبر. لوگوں کی یہ غلط فہمی نکالی جائے کہ لوگوں جو ہم اذان دیتے ہیں، جو ہم یہ نعرہ بولتے ہیں، جو ہم یہ نماز پڑھتے ہیں، آؤ ہماری اذان دیکھو، آؤ ہماری تکبیر دیکھو، آؤ ہمارے سجدے دیکھو، آؤ ہمارے رکوع دیکھو، ہم کس کے سامنے جھکتے ہیں. تم یہ جو غلط فہمی لے کے بیٹھے ہو دماغ میں کہ ہم اکبر کو پکارتے ہیں یا اورنگزیب کو پکارتے ہیں یا فلاں کو پکارتے ہیں. اکبر مینس وہ اکبر نہیں جو اکبر بادشاہ. اکبر مینس اللہ اکبر. اللہ مہان ہے، اللہ گریٹ ہے، اللہ گریٹسٹ ہے. یہ صدا لگانے آؤ ہمارا رکوع دیکھو، ہم کس کے سامنے جھک رہے ہیں، ہم کس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ ایک ذات، ایک مالک، ایک کریٹر جس نے سارا جہاں بنایا. یہ ایک ایسا پیغام ہے جو قرآن پاک کے ذریعے سے رمضان بھر دیا گیا. اب عید کے دن اس کا چاروں طرف چرچا کرنا ہے، اس دعوت کو عام کرنا ہے. ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ. اے لوگو یہ ہے سیدھا راستہ. آپ اس قرآن سے ہٹ کے اے مسلمانوں سنو، اے سنیوں سنو، اے وہابیوں سنو، اے اہل حدیث سنو، اے تبلیغیوں سنو، اے جماعتیوں سنو، اے فلاں، جتنے بھی مسلک ہے، جتنے بھی جماعتیں ہیں، سب کو کہا گیا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اسی پر چلو. اس سے ہٹ کے ادھر ادھر پگڈنڈیاں اپناؤ گے، دوسرے چھوٹے موٹے راستے اپناؤ گے، بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. سب کو جو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کرتی ہے، جو ایک راستے پر لاتی ہے، وہ یہ کتاب ہے. یہ فرقہ بندیاں ختم کرو. قرآن تم کو جوڑے گا، قرآن تمہارے سینوں میں محبت بھرے گا، قرآن تمہارے سینوں کے اندر الفت پیدا کرے گا، قرآن تمہارے سینوں کے اندر نفرت، عداوت، دشمنی، بغض، حسد، یہ سب ختم کر کے ایک اسلام کے نام پر، ایک دین کے نام پر، ایک امت کے نام پر تم نے ایک امت واحدہ بننا ہے، تم نے ایک امت مسلمہ بننا ہے. اس ذات نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پہلے بھی اور قرآن اترنے کے بعد بھی تمہارا نام مسلمان ہے. اس کے علاوہ جو تم اپنے آپ کو نام دیتے ہو فلاں 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 فلاں، یہ مسلکی پگڈنڈیوں میں اگر چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، منتشر ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا نکل جائے گی. یہ پیغام دینے کے لیے ہے یہ عید. یہ خوشی منا رہے ہم. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. جو روزوں کا اور تراویح کا اور روزے کب رکھنے ہیں، کس طرح رکھنے، وہ جو پوری لسٹ ہے قرآن میں جو روزے فرض کیے گئے، ان آیات کے بعد آخر میں اللہ نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اے لوگو جو تم کو ہدایت دی جا رہی ہے، اس ہدایت کے بدلے تم نے تکبیر بلند کرنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو نعمت ملی اس نعمت کے بدلے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور تم نے شکر بجا لانا ہے 2 رکعت عید الفطر کی شکل میں. کتنا بڑا پیغام کیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اے انسانوں عبادت کرو اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا. وہ اللہ جس نے زمین بنائی، وہ اللہ جس نے آسمان بنایا، جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، جس نے یہ سولار سسٹم بنایا ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا. پھر اس رب کو چھوڑ کر کس کو بنا رہے ہو، کس کو خدا بنا رہے ہو؟ یہ وہ پیغام ہے. اے حافظ جی، اے وہ حافظ صاحب جو رمضان میں تراویح پڑھے، اٹھک بیٹھک فٹافٹ 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 ایک دم اسپیڈ میں، کوئی سمجھتا ہی نہیں، کوئی مانا ہی نہیں کیا بولا جا رہا، کیا کہا جا رہا، کیا پیغام ہے. یہ صرف ایک روٹین نہیں ہے، اٹھک بیٹھک کر لیے چھٹی، بعد میں شیر خورما کے ذریعے سے عید منا لی، ادھر ادھر جا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں. نہیں، یہ ایک پیغام ہے کہ جھکنا ہے اسی کے سامنے. اس کا بگل بجاؤ پوری دنیا میں، اس کا اعلان کرو. ہر رکشے والے سے کہو، ہر ڈرائیور سے کہو، ٹرین کے ہر ساتھی سے کہو، سفر میں بیٹھے ہر قریبی پڑوس اس کو کہو.
رشتہ داروں کو کہو، عزیز و اقارب کو کہو، سب کو کہو یہ وہ قرآن ہے، اگر اس کو اپناؤ گے، اگر اس سے محبت کرو گے، اگر اس کو سینے سے لگا کر کے چلو گے تو تم کامیاب ہے، پھر تمہاری حقیقی عید ہے، پھر تمہاری حقیقی خوشی ہے۔ اس قرآن کو لینے کے بعد، اس کو سینے سے لگانے کے بعد، یہ تہیہ کرنے کے بعد کہ اب میں اسی کے مطابق زندگی گزاروں گا، پھر ہے عید، پھر ہے عید، اصل عید ہے یہ۔ صرف چند رکعت تراویح، 8 رکعت 20 رکعت سجدے رکوع تلاوت کر لینے سے کام نہیں چلے گا، یہ ارادہ کرنا پڑے گا کہ اے اللہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا مرنا، میرا جینا، میری زندگی، میری موت، میری قربانی، میری عبادت، سب کچھ تیرے نام پر۔ اب جو تو نے یہ جو مینیول دیا، گائیڈ بک دی، اب اسی کے مطابق میں زندگی گزاروں گا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں مسلمان اس لیے ہوں، میں نمازی اس لیے ہوں، کس لیے ہوں؟ تیرے دین کی سرفرازی، تیرا دین بلند ہو، تیرا دین کا چرچا ہو، سارے دین اس دین کے ماتحت آ جانے چاہیے، سارے دین اس دین کے تحت مغلوب ہو جانے چاہیے، اسی دین کا ڈنکا بجنا چاہیے، اسی دین کا ڈنکا بجنا چاہیے پولیس ڈپارٹمنٹ میں، اسی دین کا ڈنکا بجنا چاہیے پارلیمنٹ میں، اسی دین کا ڈنکا بجنا چاہیے یونائٹڈ نیشن میں، ہر جگہ۔ یہ جب تک تہیہ لے کر کے نہیں اٹھو گے، حقیقی عید کا مزہ نہیں آئے گا۔ ایک یہ پیغام ہے کہ ہم نے قرآن کی دعوت کو، قرآن کے مشن کو، قرآن کی تحریک کو پوری دنیا میں عام کرنے کا عزم لینا، اور جس دن اس دعوتی مشن کا عزم لے لے گی امت، پھر پوری دنیا میں اسی امت کا چرچا ہوگا، لانا ہے۔ اور پھر واپس سے جب آپ جاؤ گے گھروں کو تو دلی دل میں تکبیر بولیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ دنیا نہ حکومت بڑی ہے، نہ جائیداد بڑی ہے، نہ ملک بڑا ہے، نہ کوئی اور بڑا ہے، نہ وزیر بڑا ہے، نہ کوئی فقیر بڑا ہے، بڑا سب سے بڑا اللہ ہے۔ اسی کی بندگی کروں گا، اسی کی حمد کروں گا، اسی کی تعریف کروں گا، اس نعرے کے ساتھ واپس جانا۔ اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ مجھے آپ سب کو حقیقی عید کا وہ مزہ دے دے، حقیقی عید کا وہ لطف دے دے، حقیقی عید کی وہ اندر حلاوت دے دے، وہ مٹھاس دے دے جو برسوں میں ہم نے آج تک محسوس نہیں کیا۔ یہ عید کو حقیقی خوشی بنا دے، یہ عید کو حقیقی عید بنا دے، اور جو اللہ اس عید کے ذریعے سے دینا چاہتا ہے وہ ہمیں لینے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔